ایک عوامی سوال آتا ہے, ایک عوامی سوال ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے ان کو کہیں گے خدا کے لیے نہ مارو بندے. نہیں سر, میں اور ہمارے پاس اور کوئی ٹول نہیں ہے. آپ گھما رہے ہیں نا بات کو, میں کمپلیٹ کروں. یہ ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ ایک اسٹیٹ یہ پوزیشن لے لی تھی امریکہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو کہ ہنا ربانی کھر نے ایٹ لیسٹ لینے کی کوشش کی ہے ایٹ دی ارائیول آف دی مارک گراسمین, جس کو امریکن نے نہیں مانا. ٹھیک ہے. دوسری پوزیشن وہ ہے جو آرگومنٹس آپ دینا چاہتے ہیں, بہت سے اور لوگ دیتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں, آپ کی اسمپشن ہے, پیلپیبل, آئی سی دیٹ, وہ یہ ہے کہ ہماری ٹیریٹری سے, سلیم صافی صاحب دیتے ہیں اکثر, اور بہت سے اور ہیومن رائٹس, سلیم صافی صاحب دیتے ہیں کہ جو ہماری ٹیریٹری سے چونکہ ہو رہا ہے, چونکہ ہماری ٹیریٹری جس کو ہم کلیم کرتے ہیں وہاں سے امریکہ کے خلاف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو جب تک ہم ان کو کرب نہیں کرتے, کنٹرول نہیں کرتے, امریکہ کو آٹومیٹکلی ایک حق حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے غلط اسیسمنٹ کر لی. قانونی طور پہ یہ درست جواز نہیں ہے, لیکن یہ دیا جاتا ہے, یہ دیا جاتا ہے. سلیم صافی صاحب اس پہ لکھ بھی چکے ہیں, وہ اس کو دیتے بھی ہیں. اچھا, یہ پہلی دفعہ وہ ہوگا کہ ایک گیسٹ جو ہے وہ اینکر کے منہ میں جو ہے نا الفاظ ڈال رہا ہے, لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہوں کہ آئی بلیو کہ یہ رکنے چاہیے, کیونکہ لوگ تو مرتے ہیں, کوئی ایسی مشین تو ہے نہیں جس سے بندے نہ مرتے ہوں. یہ رائٹ کہ ہمارے آپریشن بھی غلط ہے, اگر ان کے اندر جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, شاید اس کا اچھے طریقے بھی ہوں گے, سواٹ سوٹس ہوں گے, سواٹ آپریشن ہوں گے, لیکن مجھے بھی سوال پرسنل ویو یہ ہے, لیگل ایسپیکٹ سے میں ذرا آگے لے کے جانا میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ ہم تحد قیامت ڈرون اٹیکس کی اجازت نہیں دے سکتے. اگر ہم نے پہلے دے بھی رکھی تھی, فلاں بھی مر گیا, بیت اللہ محسود بھی مر گیا, فلاں بھی زخمی ہو گیا, فلاں بھی ایڈوانٹیجز ہو گئے, ہماری فوج وہاں نہیں جا سکتی, ٹھیک کاروائی نہیں ہوتی, اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, امریکہ کے خلاف ایکٹیویٹی ہو رہی, بھائی آخر کب تک؟ کیا 2012 کے آخر تک یہ چلے گا, 2013 تک چلے گا؟ آپ اس کو سیئنگ دی سیم تھنگ, لیکن کوسچن کا آنسر جو ہے وہ میں آپ کے پاس لیگل انسٹرومنٹس کے اوپر لے کے آتا ہوں. اس پہ سٹینڈ لینا پڑے گا, اس پہ سٹینڈ لینا پڑے گا, اس لیے کہ جس چیز کا آپ روک راستہ امریکہ کا افغانستان میں آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے نا, تو اس لیے لواز نبی رہتی. جس چیز کا راستہ آپ افغانستان میں روکنا چاہ رہے ہیں وہ ان کا ویپن آف چوائس افریقہ میں بھی بن گیا ہے, اور اگر آپ نیو یارک ٹائمز کی مزید اس پہ ذرا ٹائپ کریں اس پہ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس پولیسنگ اور سرویلنس کو امریکہ کے اندر بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں. کل کو اس کو لیٹن امریکہ میں بھی چیز شروع ہو جائے گی, اور پھر یہ زیادہ دیر نہیں ہے. آپ نے آئی پیڈ بنایا ایپل نے, تو اور لوگوں نے بھی بنا لیا, سیمسنگ نے بنا لیا, یہ بہت جلدی چین اور بہت سے لوگ ڈرون اٹیکس کو یوز کرنا شروع کر دیں گے. پھر امریکہ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ برینن نے اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بہت ساری ریاستیں ہیں جو کہ اس ٹیکنالوجی کا حصول کر رہی ہیں, اور بہت جلدی یہ حصول ہو جائے گا. تو اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا کہ اسی لیے ہمارا جو پورا جو پروسیس ہے ڈٹرمنیشن کا, ٹارگٹنگ کا, وہ اتنا ہم احتیاط اس میں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی ایسا پریزیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جو کہ غلط ہو, اور وہ تمام ریاستیں جو ہماری طرح اچھی ریاستیں نہیں ہیں, بنیادی طور پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر ان کے پاس یہ آ گیا اس طرح تو یہ ایک ایسا بہت بڑا مسئلہ ہے جو چونکہ ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا پچھلے 10-5 سال میں, اس کے اوپر بہت ساری ہو جائے گا. اس پہ اسٹڈی ہے. میں لیگل انسٹرومنٹس کی طرف آنا چاہ رہا تھا سر. مجھے یہ بتا دیجئے کہ 2 واقعے ہو گئے نا, ایک تو ڈرون کو ہم پیٹ رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد کا واقعہ بھی ہو گیا جہاں پہ ان کی اپنی فوج آ کے ہمارے ایک بندے کو یہاں سے اٹھا کے لے جاتی. تو کیا ہمارے پاس کوئی لیگل انسٹرومنٹس ہیں جس سے روکا جا سکے, یا اب انٹرنیشنل لا جو ہے خاموش ہے کیونکہ ان کے پاس تلوار ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ نہیں, قوت اور قانون کے درمیان ٹینشن تو obviously ہمیشہ رہتی ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے, ان دونوں واقعات میں, ڈرونز میں اور او بی ایل کی انٹرونشن میں, ایک کامن ایشو ہے انٹرنیشنل لا کا, جو میں نے شروع میں بیان کیا, نان انٹرفیرنس یا نان انٹرونشن کے پرنسپل کی بریچ ہے. جو ڈرون ڈیورنڈ لائن کراس کر کے پاکستان میں آتا ہے وہ بھی سوورینٹی آپ کی وائلیٹ کر رہا ہے, وہ بھی انٹرفیرنس میں آ رہا ہے, انٹرونشن میں آ رہا ہے. بالکل صحیح. جب ان کی ہیلی کاپٹرز آئے او بی ایل کو لے کے گئے, وہ بھی انٹرونشن تھی. او بی ایل کا واقعہ اپنی جگہ, مگر پرائمریلی اٹ واز این ایشو آف انٹرونشن, کہ نان انٹرونشن کا جو پرنسپل ہے جس کے بارے میں دنیا بھر میں تمام ممالک میں اتفاق رائے ہے, یہ اس کی ایکسیپشن کارو آؤٹ ہو رہی ہے. اب جان برینن کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ جو یو ایس گورنمنٹ کی پوزیشن ہے, وہ اس نان انٹرونشن کے پرنسپل میں ایکسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش ہے تاکہ یونینیمسلی اس کو ایکسیپشن کو ڈیولپ کیا جائے. اس پہ انسٹرومنٹس بے تحاش ہیں, یو این چارٹر ہے, اس پہ ریزولوشنز ہیں, اس پہ اور بے شمار, اس پہ کوئی ابہام, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی ملک کی ریاست کے یا کسی ریاست کی ٹیریٹری میں آپ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے ایسا. لیکن یہ آرگیو وہ یہ کر رہے ہیں
کہ اگر کوئی ملک انیبل اور انویلنگ ہے, جو سلیم صافی جس طرح آپ نے کہا بات کر رہے تھے, ان پولیٹیکل سینس بات کر, لیکن لیگل اس کا جو آرگومنٹ ہے, جو اس کا لیگل فریم ہے وہی ہے کہ اگر کوئی ملک انیبل ہے یا انویلنگ ہے تو پھر یہ رسپانسبلٹی شفٹ کرتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ٹو انٹروین. سر میری ایک اور انٹرونشن کا ٹائم ہو گیا, اگر آپ اجازت دیجیے, وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک. خواتین ذرا جائیے گا نہیں, اس کے بعد آتے ہیں اور اس گرم بحث کو یہیں سے آگے چلائیں گے. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کاٹی تھی احمد بلال صوفی صاحب کی, انہیں کے پاس چلتے ہیں. لیکن سر ایک ساتھ اور بھی پخ ایڈ کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے جو ایکٹرز ہیں انٹرنیشنل لاء میں وہ چینج ہو گئے ہیں. ایک سائڈ پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ایکٹرز بن گئے ہیں اور دے آر. تو کیا ایسا یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی نئے قوانین بنا کے ان کو بھی سالو کر لیا جائے, تاکہ پھر یہ تو نہ ہونا کہ پاکستان کے اندر نیریٹو بالکل ہی ڈیورسڈ ہے دنیا سے, دنیا میں کچھ اور نیریٹو چل رہا ہے. ایکچولی یہی ہے, پاکستان میں نیریٹو کو لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے. جو کانفلکٹس کے لاز ہیں, جب انٹرنل کانفلکٹ, اس سے آپ وار اینڈ ٹیرر کے ساتھ ایسوسیٹ بے شک مت کریں, پولیٹیکلی آپ نے کرنا کریں, نہیں کرنا. انٹرنلی پاکستان کے اندر ایک انٹرنل کانفلکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ریسٹرکٹڈ پرزم کے تھرو کاؤنٹر ٹیررزم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اینٹی ٹیررزم ایفرٹ ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اینٹی ٹیررزم. ٹیررزم تو ہوتا ہے ایک آدھ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس, کچھ سیکٹیرین کانٹیکسٹ میں وغیرہ. یہاں تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسٹیٹ کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی ہے, وہ اسٹیٹ کی ٹیریٹریز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے آرٹیکل 5 سے اپنی لائلٹی کو ودرا کر لیا ہے, اور دے آر اٹیکنگ دا سمبلز آف اسٹیٹ اسٹرکچر, سو دے آر انسرجنٹس. ان کا دے آر کلوزر ٹو دی ڈیفینیشن آف اینیمی. اچھا, اس پیراڈائم کو جب آپ دیکھیں کہ آپ باقاعدہ ایک پرولونگ انٹرنل کانفلکٹ میں, اس کی نومنکلیچر آپ کچھ بھی کر لیں, فارن آفس نہیں مانتا, اس کو کچھ کہنے ڈزنٹ میٹر. اس دنیا بھر میں کانفلکٹس کی لیگل ریجیمز ڈفرینٹ ہوتی ہیں فرام پیس ٹائم لیگل ریجیمز. وہ بالکل صحیح ہے سر, لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ملک ہے جو کہتا ہے کہ آپ کے انسرجنٹس جو ہیں ان کو ہم ماریں گے. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, ایک طرف جب آپ کی فوج یا آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز خود برسر پیکار ہیں ان لوگوں کے خلاف جو آپ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں, اور آپ سکسیسز بھی حاصل کر رہے ہیں, آپ وہاں انگیج بھی ہیں, آپ کیجولٹیز بھی لے رہے ہیں, تو پھر تو اس صورت میں آپ انیبل اور انویلنگ کے کرائٹیریا پہ کیا پورے اترتے ہیں؟ میری رائے میں نہیں پورے اترتے. یو آر ڈوئنگ اے بیسٹ ایفرٹ بیس پر آپ کا. اسامہ بن لادن کا یہاں ہونا بھی ایک بہت بڑی ناکامی, یقیناً اس کی ناکامی, اس کو ٹریک ڈاؤن نہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید غالباً اگر آپ اس کا پیراڈائم دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ ایز اف کہ اس کی جو فالو اپ ہے اس کو ڈی ایمفسائز بھی کر دیا گیا تھا. مین ہنٹ آف اوباما was actually apparently de-emphasized as well. جن لوگوں کو آپ پکڑنا چاہتے تھے ان کو تو آپ پکڑ رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ غالباً اس کا وہ ڈرائی ہو گیا تھا, کیا اسے آپ کہتے ہیں لینگویج میں, کہ اس کا جو ٹریل تھا ڈرائی ہو گیا تھا, یا تو آپ نے اس کو ڈی ایمفسائز نہیں. خیر ویسے یہ بات امپورٹنٹ ہے سر, میں اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے آج مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کے ایک ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور انہوں نے کیا کہ ہمیں تو پتہ چل گیا تھا اسامہ بن لادن کا, اور سم کے ذریعے پتہ چلا تھا. یہ کنفیوژن بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس پہ کوئی سولوشن نہیں آ رہا. اس پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا, اور جو انہوں نے بات کی اس پہ کر لیجیے. دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ نہیں آئیں. اسامہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہ جب تک پوری طرح منظر عام پہ نہیں آئیں گی, اور جب تک نہیں آئیں گی اس وقت تک ایک مکمل رائے تو جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی. اس کے اوپر تجزیہ بھی آپ کوئی بہت اچھا نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے عمر پاٹک کو پکڑا وہاں سے, اور اسامہ کے وہاں پہ مارے جانے سے جو ہے نا کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے وہ عمر پاٹک پکڑا گیا تھا وہاں سے. اس کا مطلب اسی طرح جو ہے وہ لبی جو تھا اس کو ہم نے وہ الیاسی ماسک سے جو ہے وہ ٹریس ہونا شروع ہوا, اور ہوتے ہوتے مردان میں وہ پکڑا گیا. اس کے بعد ہم نے اس کو پکڑ کے جو ہے اور تفتیش کر کے اس کو امریکیوں کے حوالے کر دیا. تو اور ابھی تک امریکیوں کی طرف سے جو سرکاری بیانات آئے ہیں ان کے مطابق جتنی بھی چیزیں اور مواد ان کو وہاں سے ملا ہے اسامہ کے کمپاؤنڈ سے, اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ پاکستان کی ریاست یا اس کا کوئی بندہ اس میں جو ہے ملوث ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جہاں تک تعلق یہ ہے کہ امریکی آئے اور انہوں نے آ کے یہ کر لیا, ایک تو اس میں آپ کی حاکمیت جو ہے وہ مجروح ہوئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک انٹیلیجنس کی ناکامی تھی بہت بڑی. انٹیلیجنس کی ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں, بعض ناکامیوں کا آپ کو خمیازہ بہت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے, یہ ان میں سے ایک. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا, وہ انویلنگ اور وہ تو بلال نے اس کی بات کر دی. میں ایک چیز میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو قانون بھی آپ کو اس کے مطابق اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ آپ کو قانون کا جو آپریشن ہے اس کو سسپینڈ بھی کرنا پڑتا ہے, ایکسیپشنز کریٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اپنی ریاست کے اندر ریاست کو یہ کرنے کا حق ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. لیکن ایک بیرونی ریاست کو جو بین الاقوامی قانون ہے اس میں ایکسیپشنز کریٹ کر کے
ایک دوسری ریاست کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنے کا حق جو ہے وہ بین الاقوامی قانون میں اس طرح کی کوئی ایکسیپشن، اس طرح کی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس آرٹیکل 24 ہے جو کسٹمری اسٹیٹ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. اٹس دا 4th آف دا 7 گائیڈنگ پرنسپلز آف UN چارٹر. ٹھیک ہے. اور یہ بہت واضح ہے. اور میں اور بلال آج سے کوئی 6 سال پہلے ایک کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے، اور وہاں پہ ایک کولمبیا کے سیپا کے ایک پروفیسر تھے ایڈورڈ لک صاحب، جنہوں نے ایک پورا مضمون لکھا تھا کہ آرٹیکل 24 کو کیسے ان لاک کیا جائے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے ان لاک کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کسٹمری اسٹیٹ پریکٹس بن گئی ہے کہ جس نے ایک مہر ثبت کر دی ہے کہ آپ انٹرونشن نہیں کر سکتے کسی دوسری ریاست میں، جو سیلف ڈیفنس کا آرٹیکل ہے اس کے تحت بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ سیلف ڈیفنس کا یہ ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اگر آپ عمل کرتے بھی ہیں تو جو ہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ول بی سیزڈ آف دیٹ میٹر، اسی وقت جو ہے وہ کانفلکٹ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اب بہت عرصے سے یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ بین الاقوامی قانون میں جو ہے ایکسیپشنز کریٹ کریں.